احکام تقلید کیا ہے؟ مسئلہ ایک، ہر مسلمان کے لیے اصول دین کو ازروئے بصیرت جاننا ضروری ہے کہ ان کے اصول دین میں کسی طور پر بھی تقلید نہیں کی جا سکتی، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اصول دین میں کسی کی بات صرف اس وجہ سے مانے کہ وہ ان اصول کو جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسلام کے بنیادی عقائد پر یقین رکھتا ہو اور اس کا اظہار کرتا ہو، اگرچہ یہ اظہار ازروئے بصیرت نہ ہو، تب بھی وہ مسلمان اور مومن ہے۔ لہذا اس مسلمان پر ایمان اور اسلام کے تمام احکام جاری ہوں گے، لیکن مسلمات دین کو چھوڑ کر باقی دینی احکامات میں ضروری ہے کہ انسان یا تو خود مجتہد ہو، یعنی احکام کو دلیل کے ذریعے حاصل کرے، یا کسی مجتہد کی تقلید کرے، یا ذرا احتیاط اپنا فریضہ یوں ادا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ مثلاً اگر چند مجتہد کسی عمل کو حرام قرار دیں اور چند دوسرے کہیں کہ حرام نہیں ہے، تو اس عمل کو انجام نہ دے، اور اگر بعض مجتہد کسی عمل کو واجب اور بعض مستحب کہیں تو اسے بجا لائے۔ لہذا جو افراد خود مجتہد نہیں ہیں اور نہیں احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، تو ان پر واجب ہے کہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ مسئلہ دو، دینی احکام میں تقلید یعنی کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کرنا۔ اور یہ ضروری ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد، بالغ، عاقل، شیعہ سنا عشری، حلال زادہ، زندہ اور عادل ہو، اور عادل وہ شخص ہے جب اپنے اوپر تمام واجب شدہ کاموں کو بجا لائے اور حرام شدہ کاموں کو ترک کرے۔ عادل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ بظاہر ایک اچھا شخص ہوا اور اس کے اہل محلہ یا ہمسایوں یا ہم نشینوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ اس کی اچھائی کی تصدیق کریں۔ اگر یہ بات اگرچہ اجمالاً معلوم ہو کہ درپیش مسائل میں مجتہدین کے فتوے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو ضروری ہے کہ اس مجتہد کی تقلید کی جائے جو علم ہو، یعنی اپنے زمانے کے دوسرے مجتہدوں کے مقابلے میں احکام الہی کو سمجھنے میں سب سے بہتر صلاحیت رکھتا ہو۔ مسئلہ تین، مجتہد اور عالم کی شناخت تین طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک، مسکراتہ ہوا چہرہ۔ اول یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ فلاں شخص مجتہد عالم ہے، مثلاً وہ خود اہل علم ہو اور مجتہد اور علم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ دو، مسکراتہ ہوا چہرہ۔ دو، ایسے اشخاص جو خود عالم اور عادل ہوں نیز مجتہد اور علم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں، کسی کے مجتہد یا عالم ہونے کی تصدیق کریں، بشرطی کا دو دوسرے عالم اور عادل ان کی تردید نہ کریں، اور بظاہر کسی کا مجتہد یا عالم ہونا ایک قابل اعتماد خبرہ ماہر صاحب علم شخص کے قول سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تین، مسکراتہ ہوا چہرہ۔ کوئی شخص عقلانہ روش کے تحت کسی فرد کے اجتہاد یا علمیت کے بارے میں مطمئن ہو جائے، مثلاً کچھ اہل علم جو مجتہد اور علم کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کسی کے مجتہد یا علم ہونے کی تصدیق کریں اور ان کی تصدیق سے انسان مطمئن ہو جائے۔ مسئلہ چار، کسی مجتہد کا فتویٰ حاصل کرنے کے چار طریقے ہیں۔ اول، مسکراتہ ہوا چہرہ، خود مجتہد سے اس کا فتویٰ سننا۔ دوم، مسکراتہ ہوا چہرہ، ایسے دو عادل اشخاص سے سننا جو مجتہد کا فتویٰ بیان کریں۔ سوم، مسکراتہ ہوا چہرہ، مجتہد کا فتویٰ کسی ایسے شخص سے سننا جس کے قول پر اطمینان ہو۔ چہارم، مسکراتہ ہوا چہرہ، مجتہد کی کتاب مثلاً توضیح المسائل میں پڑھنا، بشرطی کا اس کتاب کی صحت کے بارے میں اطمینان ہو۔ مسئلہ پانچ، جب تک انسان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ مجتہد کا فتویٰ بدل چکا ہے، وہ کتاب میں لکھے ہوئے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، اور اگر فتوے کے بدل جانے کا احتمال ہو تو تحقیق کرنا ضروری نہیں۔ مسئلہ چھ، اگر مجتہد علم کوئی فتویٰ دے تو اس کا مقصد اس مسئلے کے بارے میں کسی دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا۔ تاہم اگر وہ یعنی مجتہد علم فتویٰ نہ دے بلکہ یہ کہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ یوں عمل کیا جائے، مثلاً احتیاط اس میں ہے کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد ایک بار پورا سورہ پڑھے، تو مقصد کو چاہیے کہ یہ تواس احتیاط پر، جسے احتیاط واجب کہتے ہیں، عمل کرے، یا علم فالعالم کی رعایت کے ساتھ دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کرے۔ بس اگر وہ یعنی دوسرا مجتہد فقط سورہ الحمد کو کافی سمجھتا ہو تو دوسرا سورہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ جب مجتہد علم کسی مسئلے کے بارے میں کہے کہ محل تعمیل یا محل اشکال ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ مسئلہ سات، اگر مجتہد علم کسی مسئلے کے بارے میں فتویٰ دینے کے بعد یا اس سے پہلے احتیاط لگائے، مثلاً یہ کہے کہ نجس برتن کر پانی میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ احتیاط اس میں ہے کہ 3 مرتبہ دھوئے، تو مقصد ایسی احتیاط کو ترک کر سکتا ہے۔ اس قسم کی احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ مسئلہ 8، اگر وہ مجتہد جس کی ایک شخص تقلید کرتا ہے فوت ہو جائے تو جو حکم اس کی زندگی میں تھا وہی حکم اس کی وفات کے بعد بھی ہے۔ بنابراً اگر مرحوم مجتہد زندہ مجتہد کے مقابلے میں علم تھا تو وہ شخص جسے درپیش مسائل میں دونوں مجتہدین کے مابین اختلاف کا اگرچہ اجمالی طور پر عالم حواس کے لیے مرحوم مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا ضروری ہے، اور اگر زندہ مجتہد علم ہو تو پھر زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کے درمیان کسی کی علمیت معلوم نہ ہو یا مساوی پس ان میں سے جس کا زیادہ صاحب تقویٰ ہونا ثابت ہو، یعنی فتویٰ دینے میں زیادہ احتیاط کرتا ہو، تو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔
اور اگر ثابت نہ ہو تو کسی بھی علم کے فتویٰ کے مطابق اپنے عمل کو قرار دینے میں اختیار ہوگا، سوائے علم اجمالی کے مقام میں یا اس تکلیف کے سلسلے میں اجمالی دلیل کے قائم ہونے کے مقام میں، جیسے نماز میں قصر و تمام کا اختلاف، تو ایسی صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر دونوں فتووں کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں تقلید سے مراد معین مجتہد کے فتوے کی پیروی کرنے، قصد رجوع کو صرف اپنے لیے لازم قرار دینا ہے، نہ کہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرنا۔ مسئلہ 9، مکلف کے لیے ضروری ہے کہ جن مسائل کے بارے میں احتمال دیتا ہو کہ نہ سیکھنے کی بنا پر معصیت یعنی ترک واجب یا فعل حرام میں گرفتار ہو جائے گا تو اسے سیکھنا ضروری ہے۔ مسئلہ 10، اگر کسی شخص کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جس کا حکم سے معلوم نہ ہو تو لازم ہے کہ احتیاط کرے یا ان شرائط کے مطابق تقلید کرے جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن اگر اس مسئلے میں اسے علم کے فتوے کا علم نہ ہو تو علم فلا علم کی رعایت کے ساتھ غیر علم کی تقلید کرنا جائز ہے۔ مسئلہ 11، اگر کوئی شخص مجتہد کا فتوی کسی دوسرے شخص کو بتائے لیکن مجتہد نے اپنا سابقہ فتویٰ بدل دیا ہو تو اس کے لیے دوسرے شخص کو فتوے کی تبدیلی کی اطلاع دینا ضروری نہیں، لیکن اگر فتویٰ بتانے کے بعد یہ محسوس ہو کہ شاید فتویٰ بتانے میں غلطی ہو گئی ہے اور اگر اندیشہ توقع و اطلاع کی وجہ سے وہ شخص اپنے شرعی وظیفے کے خلاف کرے گا تو احتیاط لازم کی بنا پر جہاں تک اس کے اس غلطی کا ازالہ کرے۔ مسئلہ 12، اگر کوئی مکلف ایک مدت تک کسی کی تقلید کے بغیر اعمال بجا لاتا رہے، اگر اس کا عمل واقعیت کے مطابق تھا یا جس کی ابھی تقلید کر رہا ہے اس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق تھا تو صحیح ہے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت میں اگر جاہل قاصر تھا اور عمل میں نقص ارکان وغیرہ میں نہیں تھا تو عمل صحیح ہے۔ اسی طرح عمل صحیح ہے اگر جاہل مقصر تھا اور عمل کا نقص اس طرح کا تھا کہ جاہل ہونے کی صورت میں عمل صحیح مانا جاتا ہے، جیسے خفان کی جگہ جہر سے پڑھنا یا برعکس، یا اسی طرح عمل صحیح ہے اگر گزشتہ ان اعمال کی کیفیت کے بارے میں نہ جانتا ہو جو صحیح ہونے کا حکم رکھتے ہیں، سوائے ان مقامات کے جن کا ذکر منہاج الصالحین میں ہوا ہے۔